السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں پروگرام کے اس دوسرے اور تیسرے حصے میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوشچن ہے، تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ آج جو گفتگو چل رہی تھی وہ قربانی کی آیتیں چل رہی ہے سورہ حج میں۔ اچھا، حج اور قربانی کا ایک تعلق ہے، کیونکہ حج میں قربانی ہوتی ہے، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، یاد رکھ لیں کہ عید الاضحیٰ کا اور حج کا تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حج وہ ادا کر رہے ہیں جو مکہ مکرمہ میں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ اس عبادت میں مشغول ہیں، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، سب جگہ جا رہے ہیں اور اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں۔ حج تو انہی کا ہو رہا ہے، باقی جو دنیا بھر میں 10 تاریخ ذی الحج کی منا رہے ہیں ان کے لیے عید الاضحیٰ ہے، ان کے لیے حج نہیں، ان کے لیے عید ہے۔ ان میں جو مالدار ہیں اللہ نے ان پر قربانی واجب کی ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ سیپریٹ چیزیں ہیں، دو عبادت الگ ہے۔ عید کا جو موقع ہے، عید کی جو مشروعیت ہے، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے سن ہجری 2 میں، یعنی 2 سال کے بعد دونوں عیدیں عطا کی گئی۔ رمضان کی عید بھی، کیونکہ روزے فرض ہوئے، تو ایک سیلیبریشن ڈے تھا اختتام رمضان کا ختم ہونا، اور ایک سیلیبریشن ڈے عید کا دن جو دیا گیا ذی الحج کی 10 تاریخ، ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو باقی رکھتے ہوئے قربانی ضروری کی گئی۔ بس حج فرض نہیں ہوا تھا اس وقت۔ اس کے 6 سال کے بعد سن ہجری 8 میں حج فرض ہوا ہے۔ میرے اس کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن حج ہو گیا اس کے دوسرے دن یو ہیو ٹو بی سیلیبریٹ عید۔ یہ ضروری نہیں، کیونکہ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کا مقام الگ ہے، دونوں کی تاریخ الگ ہے۔ ایک ذی الحج کی 10 تاریخ کو جو جہاں پر ہے، جس جگہ میں ہے، وہاں ذی الحج کی 10 تاریخ ہوگی، منائے گا وہ۔ اگر مکہ والا ہے تو مکہ کے اعتبار سے، امریکہ والا ہے تو امریکہ کے اعتبار سے، پاکستان والا ہے، انڈیا والا ہے، بنگلہ دیش والا ہے، اپنے اعتبار سے جو 10 تاریخ ہے اس دن عید منائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ کے اعتبار سے 11 تاریخ ہو، لیکن آپ کو اپنے مہینے کی تاریخ فالو کرنی ہے، اپنے علاقے کی تاریخ فالو کرنی ہے۔ تو قربانی کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، مقصد یہ ہے کہ دل میں جو اخلاص ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کو وہ پہنچتا ہے۔ لفظ تقوی جو ہے اللہ نے بار بار استعمال کیا قرآن میں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا نماز اور تقوی کے اندر بھی تعلق ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، یہاں بھی نماز، رزق اور تقوی کو جوڑا گیا۔ روزے کا جہاں حکم دیا، فرض کیے روزے، وہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، زکوٰۃ کے ذریعے بھی گناہوں سے پاک ہوا جا رہا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، بار بار یہ حکم آ رہا ہے۔ تو تقوی ایک لفظ ہے جس کو اللہ نے کئی عبادتوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ جہاں حج کا ذکر آیا وہاں بھی فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اللہ مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، یہاں بھی تقوی کا لفظ ہے۔
ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ایک سوال ہے میرا. جی فرمائیے. میرا بھائی ہے تو اس کے بزنس تھا تو وہ بالکل بند ہو گیا. اللہ. تو بزنس اس کو ختم ہو گیا تو اس کو بہت تنگی ہو گئی تو اور کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے وہ. تو رہ رہا تھا مطلب ہے ابھی بھی ہے. تو اس کا بیٹا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کرایہ دے دیتا ہے اور کھانے کے لیے اسے چھوٹی موٹی جاب ایک لے لی تھی جس سے اس کا خرچہ چل رہا تھا. تو ابھی ریسنٹلی وہ بھی بند ہو گیا. تو بند ہو گیا لیکن تو بہت تنگی میں ہے. 31 مارچ تک اس کا فائنل آخری ہے مطلب جو جاب کر رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو وراثت سے ماں باپ کی وراثت سے اس کو کچھ پیسے ملے تھے تو وہ اپنا فلیٹ بک کر دیا تھا کچھ دن پہلے 6-7 دن پہلے ایڈوانس دے دیا تھا. لیکن اس میں بھی پیسے کم پڑ رہے ہیں اس کو پورے نہیں ہوئے. تو اب اس کے لیے بھی وہ پریشان ہے. ابھی تو کوئی انتظام نہیں ہوا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. اور وہ سید ہے. اب یہ بھی پرابلم یہ پوچھنا ہم کو آپ سے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں. اور زکوٰۃ ہی ایک ہے ذریعہ جس سے اس کی مدد ہو سکتی ہے. تو آپ بتائیں اس کے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا خدا حافظ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کیجیے. بہن کا یہ سوال تھا کہ ان کے بھائی کا بزنس لاس میں چل گیا. جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا. کرائے کے مکان میں بھی رہ رہے ہیں اور بہت کچھ مطلب تنگی کا ذکر کیا. حق تعالی شانہ ان کی اس پریشانیوں کو دور فرمائیں. استغفار کثرت سے کریں. استغفر اللہ یا پورا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. نمازوں کا اہتمام ہو, پابندی سے نمازیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت مفید چیز ہے. جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں, دیکھیے زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے پاس نہ سونا ہو نہ چاندی ہو اور ضرورت سے زائد کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جس کی ویلیو تقریباً 300 پاؤنڈ ہو جاتی ہے. اب ہمارے یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے تو اکثر گھر میں ایسی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں جو 300 پاؤنڈ سے کیا 1000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو اگر ایسی بھی چیزیں نہ ہو اس کے پاس تب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا. لیکن پھر ایک مسئلہ آپ نے جو بیان کیا کہ وہ سید ہے تو پھر اس صورت میں اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے آپ للہ سے مدد کر سکتی ہیں جتنا ہو سکے, چاہے تنگ ہو, تھوڑا ہو, کم ہو, لیکن للہ کی مد میں آپ اس کی مدد کریں گے. یہ اعمال بتا دیجئے, انشاءاللہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری نواسی ہے 14 سال کی, تو وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا, تو میں وضو کر کے باہر نکلی تو اس نے ٹی وی آن کی, کیا ہوا ہے تو اس وچ فلم لگی ہے کوئی انگلش. تو میں انہوں کہندی ہوں کہ آئے بیٹی میں وضو کر کے نکلی ہوں تو مرد مجھے نظر آئے نا, منو اچھے نہیں لگے. کہندی نہیں نانا یہ تو مطلب ہے فلم ہے. میں کہا بیٹا آپ کے لیے دیکھنا نہیں چاہیے, مرد منو دسے نا اچھے نہیں لگے. تو کہندی ہے نانا تم بھی تو آپ بھی تو مولم کو دیکھتی ہیں نا. سوچنے والی کی بات ہے ٹھیک ہے, آپ مولم مرد ہے وہ بھی آپ دیکھتی ہے نا. میں تو شرمندہ ہو گئی. میری واقعہ یہ گل ہے تو یہ گل ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک نے کیا میں فاطمہ زنت خاتون نو کہ تیرے گھر کوئی بندہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جی آیا گدا منگنے والا. تو اس نے کہا کہ خیر پائی, کہندی پایا. تو انہوں نے کہا تو پردہ نہیں کیتا, تو کہندی وہ اکھاں نظر اس کی نہیں. تو نبی پاک نے کہا آپ کی نظر تو ہے نا. مجھے وہ بات یاد آ گئی تو میں تو تھوڑی شرمندہ ہو گئی. میں کہا آج پوچھا میں آپ سے کہ کیا مسئلہ ہے اس کا. جی ٹھیک ہے بتاتے ہیں اللہ حافظ. السلام. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولوی صاحب میرے جن چمبڑے ہویا لالو نو کہے گا کیا ہوا؟ نالے میری بیماری مصیبت تکلیف نہیں دور ہوندی, انہوں کہے گا پریشانی. کیا تکلیف ہے آپ کو؟
جن چمبڑے ہوئے میں نونو کہی دا. اچھا، تو کب سے یہ تکلیف ہے؟ 20 سال سے. اللہ، تو کچھ علاج وغیرہ بھی کیا کہ نہیں آپ نے؟ ہاں جی کیا. کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. اچھا. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. مفتی صاحب آپ کل بتا رہے تھے کہ 50 طواف جو خانہ کعبہ کی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے کہ وہ ایک ہی مرتبہ کرنے پڑتے ہیں یا کچھ ٹائم لگتا ہے؟ بتاتے ہیں اور انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ میری جو ہے نا بھابھی بیوہ ہوئی ہے، تو اب اس کے بچے جو ہے نا کام کر رہے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، تو وہ بولتی ہے کہ میری بیٹیوں کو لگتی ہے، تو وہ بیٹیوں کے لیے زکوٰۃ لیتی ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی بیٹیاں کہاں پر ہیں؟ ساتھ ہی رہتی ہیں، بڑی ہیں، ایک 20 سال کی ہے تو ایک 18 سال کی ہے. وہ ساتھ رہتی ہیں مطلب؟ جی. ان کا اپنا کوئی زیور وغیرہ ہے ان کے پاس؟ نہیں، زیور نہیں ہے. سونا چاندی کچھ نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ. تو وہ جو ہے نا بھائی اس کے کام کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ تو نہیں لگتی ہے؟ یہاں پر ہے یا پاکستان میں؟ پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، میری ماں بیمار ہے، ہاسپٹل میں، تو کل میں وہ نہیں سن سکی کسی کا جو میں نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ حج پہ وہ بولتے ہیں کہ کسی نے بتایا تو رام تار دیا پوری وہ گروپ نے، لیکن انہوں کو پتہ چلا جب بعد میں تو انہوں نے دم بھی دے دیا، ادھر اس بھائی کو پیسے دے دیے. اس کا ایک مسئلہ. دوسرا بس فیملی میں تھوڑی سی بات کروں گی امیر کہ بہت پرابلمیں ہیں، وہ بتانا کہ سب بہن بھائی خوش رہیں اور آپس میں صلح ہو جائے. ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ. خدا. السلام علیکم. یہ ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ جب میں وضو کر کے نکلی تو یہ کوئی پروگرام آن کیا تھا نواسی نے، اور وہ کوئی فلم چل رہی تھی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کر کے نکلنے سے، یعنی گھر میں آپ آئے وضو کر لیا آپ نے اور کسی مرد کو دیکھ لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. چاہے مرد کوئی زندہ مرد ہے یا اس کا فوٹو ہے یا اس کا عکس ہے یا فلم ہے، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. جہاں تک یہ جو آپ نے مسئلہ بنایا، اس کے آپ کی نواسی نے یہ مسئلہ پیش کر دیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں عالم صاحب کو. دیکھیے، جس چیز کو دنیا والے غلط چیزوں میں استعمال کر رہے تھے، جس چیز کو گمراہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، بے حیائی اور بے شرمی کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اس کو ہدایت کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اس کے لیے، اور دوسرا ایک یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے مظلوم مسلمان، محتاج مسلمانوں کی اعانت اور مدد کیسے کی جائے، اس کے ذریعے ہم اس میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. اس لیے آپ جو کر رہی ہیں انشاءاللہ اس میں خیر کا کام ہے. دوسرا، ہماری ایک بہن کا یہ سوال، ہمارے بھائی کا ایک سوال تھا کہ ان کی تکلیف مصیبت کافی دنوں سے اور وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. لا علاج بیماریوں کے لیے ایک عمل کو یاد رکھیں کہ آپ جو وتر کی نماز پڑھتے ہیں اس میں 3 رکعتیں ہوتی ہے. پہلی رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ، دوسری رکعت میں تبت یدا، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد. اس کو معمول بنا لیں، آپ روزانہ یہ پڑھنی ہے. دوسرا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ سورہ کوثر پڑھتے رہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو، یہ پڑھتے رہیں بسم اللہ کے ساتھ، ہر وقت پڑھتے رہیں. اس کی وجہ سے آپ کی جو لا علاج بیماریاں ہیں، ایسی بیماریاں جس سے عاجز آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اس میں تخفیف ہو جائے گی انشاءاللہ. گزشتہ کل جو بات آئی تھی 50 طواف کی، حدیث میں جو
حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 50 طواف کر لیتا ہے حق تعالی شانہ اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ یہ 50 طواف کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، چاہے حج کے موقع پر، چاہے عمرہ کے موقع پر، چاہے 2-3 سفر میں الگ الگ کریں، کسی سفر میں 15 کر لیے، کسی سفر میں 20 کر لیے، تو 50 کا نمبر ٹارگٹ پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا آپ کا سوال تھا خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی کیا دعا مانگی جائے۔ یہ جو پہلی نظر ہے یہ قبولیت کا ٹائم ہے، ایکسیپٹنس کا ٹائم ہے، جو آپ مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ کیا مانگا جائے؟ اس میں بہت جامع دعا مانگی جائے، تھوڑی ہو لیکن تمام کو جمع کر لے ایسی دعا۔ قرآن میں دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے، عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی بھلائی میں ہر قسم کی بھلائی آ گئی، صحت، نعمت، مکان، بیوی، بچے سب آ گئے، اور آخرت کی بھلائی میں سب آ گئی، جنت، اس کی نعمتیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے سوال کر لیا۔ دوسری ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان تمام چیزوں کا جس کا سوال تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہے، اور اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام چیزوں سے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگ لی۔ تمام چیزیں آ گئی، جن کو مانگا وہ بھی، جن سے پناہ مانگی وہ بھی۔ بعض بزرگوں نے ایک دعا اور بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی یہ دعا مانگ لے کہ اللہ میں نے اپنی پچھلی زندگی میں ان دا پاسٹ جتنی دعائیں کی ہیں سب کو قبول فرما لے، اور آج کے بعد کی جتنی دعائیں ہیں ان سب کو بھی قبول فرما لے، گویا اپنی زندگی بھر کی دعاؤں کو قبول فرمانے کی دعا۔ کسی نے کہا یہ دعا مانگ لے کہ اللہ اس حرم کی حاضری کو، تیرے در کی حاضری کو میرے لیے آخری حاضری مت بنا، بلکہ بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ جب بار بار جائیں گے تو بار بار مانگنے کا موقع ملے گا۔ کسی نے کہا یہ دعا مانگ لے کہ اللہ اس سفر کے دوران حرم میں، مکہ میں، مدینہ میں، سفر میں، منی، مزدلفہ، عرفات میں جتنی دعائیں مانگوں سب کو قبول فرما لے۔ یقیناً اتنے سفر میں ہم اتنی سب دعائیں مانگ لیں گے جو ہم نے زندگی میں مانگی، سب دعائیں آ جائے گی۔ تو یہ اپنے ذوق پر موقوف ہے کہ کیسی دعا مانگنی، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف پلک جھپکنے تک ہی ہے وہ ٹائم، بلکہ تھوڑی دیر تک بھی وہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو جب جس جگہ پر پہنچیں جہاں سے ڈائریکٹ خانہ کعبہ نظر آتا ہے تھوڑا سائڈ پہ ہٹ جائیں۔ وہ جو پیڈسٹرین ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، سائڈ پر ہو کے دعا کریں، چاہے تھوڑی دیر دعا کریں۔ اس وقت دل کی حالت بھی کچھ عجیب ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بندہ جب اللہ کی رحمت سے اس قدر قریب ہوتا ہے تو اس کے جذبات اور ایموشن جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ ان کی بھابھی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ زکوٰۃ کے بارے میں، ان کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سوال کے جوابات دیے جائیں گے، اور ابھی ایک سیشن باقی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔